میں نے واجد کے بارے میں ایک دن بھی نہیں سوچا. میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ بہت خوش تھی. تو واجد انکل نے بھی کہیں اور شادی کر لی؟ تو پھر وہ کیا کرتے؟ کچھ چہروں کے ساتھ انسان کو انس اور محبت ہوتی ہے، جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان بچپن کے حسین لمحوں سے گزرتا ہوا جوانی کا سفر طے کرتا ہے. لیکن پھر جب اچانک وہ چہرے نظر آنا بند ہو جائیں تو اس کے باوجود ان چہروں کی شناسائی ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. اس ویڈیو میں ہم ماضی کے ایسے ہی پرشناس چہرے کی بات کریں گے جسے 80 اور 90 کی دہائی سے تعلق رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے. یاسمین اسماعیل صاحبہ. مگر ماما بس اب ختم کرو اس ٹاپک کو پلیز. نو مور کوسچنز. اچھا تم کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں ٹرافی کی بات ہو رہی تھی. کہاں لگانا ہے اس کو؟ وہاں وازے سے ہٹا کے وہاں جگہ. ٹی وی کی نامور لیجنڈ فنکارہ یاسمین اسماعیل، جس نے پاکستان ٹی وی انڈسٹری میں بے شمار کام کیا. بہت سارے ٹی وی ڈراموں کی زینت بننے والی یاسمین اسماعیل کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. یاسمین اسماعیل کا فیملی بیک گراؤنڈ، انڈسٹری میں انٹری سے لے کر مشہور ہونے تک اور پھر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت نے پنجہ ازمائی کی اور اس نامور فنکارہ کو جوانی میں ہی اپنی آغوش میں لے لیا. اور آج یہ چہرہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے جسے یاد کر کے ماضی کے اوراقوں کو کھنگالنا پڑتا ہے. یاسمین اسماعیل 1949 کو پاکستان کے شہر راول پنڈی میں پیدا ہوئی. ایک پڑھے لکھے متوسط گھرانے سے تعلق. یاسمین اسماعیل کے والد آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے. نوکری کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جاتے. یوں یاسمین اسماعیل کی پڑھائی پاکستان کے مختلف شہروں کے سکولوں میں ہوئی مگر زیادہ عرصہ راول پنڈی میں گزرا. 1971 میں یاسمین کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال کے بعد سرکاری رہائش سے محروم ہو گئے. والد کی وفات کے بعد راول پنڈی چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے. یاسمین کو اداکاری کا شوق بچپن سے تھا لیکن سنجیدہ اداکاری کی جانب رجحان تھا. لیکن یاسمین نے اپنے کیریئر کا آغاز 20 سال کی عمر میں ہی 1969 میں کر لیا تھا. اس وقت ماشاءاللہ والد بھی حیات تھے. والد آرمی میں کرنل تھے، ایک پڑھے لکھے اور براڈ مائنڈڈ پرسن تھے. اسی وجہ سے انہوں نے یاسمین کو شوبز میں جانے کی اجازت دے رکھی تھی. لطیف کباڑی نے یاسمین اسماعیل کو پاکستان ٹی وی انڈسٹری میں متعارف کروانے میں ہیلپ آؤٹ کیا. پہلے ٹی وی سیریل کا نام تھا شیشے کے آدمی. اس میں ایز اے سپورٹنگ رول کام کیا لیکن اداکاری میں نکھار اور اٹریکشن تھی اور یہی ڈرامہ ان کی پہچان بنا. چند ٹی وی ڈراموں میں سپورٹنگ رول میں کام کرنے کے بعد یاسمین اسماعیل کراچی تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئی. تھیٹر ہی وہ واحد فارمیٹ ہے جو کسی بھی فنکار کو تراشنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور یاسمین اسماعیل لائیو پرفارمنسز دینا چاہتی تھی اور یہ شوق تھیٹر نے پورا کیا. بے شمار تھیٹر پلیز میں کام کیا. اداکاری کرتے کرتے تھیٹر ڈراموں کی پروڈکشن بھی شروع کر دی. 2 درجن کے قریب تھیٹر پلیز کی ڈائریکشن دی. مشہور ڈرامہ پروڈیوسر اقبال انصاری یاسمین اسماعیل کی اداکاری کے بہت بڑے معترف تھے. اقبال انصاری جو بشرا انصاری کے سابقہ شوہر ہیں. 1998 میں پی ٹی وی کا مشہور ڈرامہ سیریل عجائب گھر یاسمین اسماعیل کی شہرت کی وجہ بنا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور پھر ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا ساغر صاحب، تو پھر ہم سے گلا کیسا؟ چلیں آپ کو یاسمین اسماعیل صاحبہ کے چند مشہور ڈراموں کے نام بتاتے ہیں. عجائب گھر، شیشے کے آدمی، تنہائیاں. ڈرامہ سیریل تنہائیاں ایک ماسٹر پیس تھا جس میں یاسمین اسماعیل نے بہت جاندار اداکاری کی. اس ڈرامے نے یاسمین اسماعیل کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. میں کہہ رہی تھی کہ یہ ہم نے شیڈیول جو بنایا ہے نا، مئی کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ سارے آرڈرز کمپلیٹ ہو جائیں گے. زارا ہاں. اس کے بعد گھر، دفتر اور ہم، ڈرامہ سیریل دیس پردیس اور فیملی 93. اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹی وی سیریلز میں خود کی صلاحیت دکھانے کا موقع ملا. یاسمین اسماعیل ایک تخلیقی ذہن کی فنکارہ تھی جس نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا. اس نے پوری دنیا سے مشہور اور کامیاب ٹی وی ڈراموں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو اردو میں ڈب کر کے سٹیج پر پیش کیا. یہ ایک منفرد اور کمال کا آئیڈیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نے ٹی وی سے زیادہ سٹیج پر کام کیا. ٹی وی اور سٹیج کے علاوہ پاکستانی فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا دیوانے تیرے پیار کے. یہ فلم 1997 میں ریلیز ہوئی. کیریئر کی شروعات میں ہی 1974 میں گھر والوں کی رضامندی سے اور پسند سے طارق اسماعیل نامی شخص سے شادی کی.
जो मेडिसिन के बिजनेस से वाबस्ता थे। यास्मीन इस्माइल का जैसे शोबिस कैरियर कामयाब रहा, वैसे ही शादी भी बहुत कामयाब हुई। दोनों मियां बीवी ने मसाली जिंदगी गुजारी। दोनों का ये साथ आखिरी दम तक कायम रहा। 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमल इस्माइल जबकि बेटी सिला इस्माइल। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें बेहतरीन माहौल फराहम किया, लेकिन जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि अपने बच्चों की खुशियां देख सकती। कैरियर के अरूज पर थी कि मौजी मर्ज कैंसर ने घेर लिया। 1996 में कैंसर की तशखीस हुई। जब यास्मीन इस्माइल को इस बीमारी का इल्म हुआ तो परेशान होने के बजाय पंजाए आजमाई का फैसला किया। यही वजह है कि यास्मीन इस्माइल 5 साल इस बीमारी के खिलाफ जंग करती रही, मगर मुकम्मल सेहतियाब ना हो सकी। बिलाखिर 18 जनवरी 2002 को पाकिस्तान की वर्सटाइल फनकारा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। आर्मी कब्रिस्तान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जब यास्मीन इस्माइल इस दुनिया से रुखसत हुई तो उस वक्त उनके बेटे की उम्र 22 साल जबकि बेटी की 18 साल थी। बच्चे इंडस्ट्री से मुकम्मल दूर हैं, मगर पुरसकून और पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस नामवर फनकारा यास्मीन इस्माइल के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।